ویلکم بیک۔ امریکی سینٹ کام کا ایران کے خاک جزیرے پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کا کہنا ہے حملے میں بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے، فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنایا۔ حملوں کے دوران تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا۔ خاک جزیرے کو ایران کی تیل کی لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ ایران کی خام تیل کی برآمدات کا 90% حصہ یہاں سے گزر کر جاتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے خاک سے تیل کی برآمدات بلا تعطل جاری ہے۔ اس جزیرے پر حملے کے بعد ایران نے متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی ٹھکانے جائز اہداف قرار دے دیے۔ ایران کا کہنا ہے اماراتی شہری بندرگاہوں، ڈاکس اور امریکی فوجی علاقے فوری خالی کر دیں۔ جہاں سے امریکی میزائل آئیں گے اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خاک جزیرے پر حملے کے بعد ایران کا جواب۔ یو اے ای میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈیپو پر ڈرون حملہ کر دیا۔ آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے ابوظہبی کے الزفرا ایئر بیس پر حملہ کیا۔ ایڈمرل علی رضا تنگسیری کا کہنا ہے حملوں میں پیٹریاٹ ریڈار سسٹم، طیاروں اور فیول سٹوریج ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا۔ ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج مسلسل سعودی عرب، کویت اور قطر میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ دوحہ میں بھی رات گئے حملے ہوئے۔ قطری حکومت کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں ڈرون حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے متعدد ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ یو اے ای نے ایران کی جانب سے داغے گئے 9 بیلسٹک میزائل اور 33 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے۔ دارالحکومت تل ابیب 20 دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایک عمارت کی چھت اڑ گئی۔ متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوفزدہ اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 36,500 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ہلال احمر نے شہری انفراسٹرکچر کی تباہی کی تفصیلات جاری کر دی۔ بتایا حملوں میں زیادہ تر رہائشی علاقوں اور عوامی خدمت کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں میں امریکی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے تباہ ہونے کا انکشاف۔ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹ میں بتایا گیا ہے امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیارے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے۔ ایران نے یہ حملے حالیہ دنوں میں کیے تھے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے حملے میں طیاروں کو نقصان پہنچا، ان کی مرمت جاری ہے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملے سے متعلق تبصرے سے انکار کیا ہے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں مزید 5,000 فوجیوں کو تعینات کرنے کا اعلان۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے امریکی محکمہ دفاع نے 2200 امریکی مرینز کو مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے B-2 بمبار طیارے ایران پر حملے کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ مقصد ایرانی خطرے کا خاتمہ اور ایران کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے روکنا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق ضروری نہیں کہ امریکی مرینز ایران میں براہ راست زمینی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ ان کی تعیناتی خطے میں امریکی مفادات اور فوجی اڈوں کے تحفظ کے لیے ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے مسلم ممالک کے سربراہان کو خبردار کر دیا۔ جنرل شکارچی نے کہا امریکہ اس وقت اپنی لڑکھڑاتی ہوئی فوج کا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تو مسلم ملکوں کی حفاظت کی کیا ضمانت دے گا۔ ہم نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کو ناکارہ بنا کر اسے تاریخی شکست دی اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کے دوران تباہ ہونے والی املاک کو تو ہم دوبارہ تعمیر کر لیں گے، لیکن امریکہ کی کھوئی ہوئی ساکھ اور اسرائیلی حکومت کی بے بسی کبھی بحال نہیں ہو سکے گی۔ 28 فروری سے مشرق وسطی میں جاری جنگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کی تفصیل سامنے آ گئی۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق ایران میں 1444 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں 773 شہری لقمہ اجل بن چکے۔ ایران کی جوابی کارروائیوں میں 11 امریکی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل پر حملوں کے دوران 14 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر حملوں کے نتیجے میں عراق میں 26، کویت اور متحدہ عرب امارات میں 6، عمان میں 3، سعودی عرب اور بحرین میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے خلاف کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک وہ ضروری سمجھیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا امریکہ نے اپنی کارروائیوں میں دشمن کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔
be a little different, I guess, different country than we are. But he will tell you there's never been a power like the power of the United States. I built our military in my first term. I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. यूरोपीय रहनुमाओं ने रूसी तेल की बरामदात पर आयत पाबंदियों में नरमी के अमरीकी फैसले की मुखालफत कर दी। सदर यूरोपीय कौंसिल ने अमरीकी फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा, फैसले से यूरोप की सलामती मुतासर होती है। एक्स पर लिखा, पाबंदियों में नरमी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने कहा कि इस इक़दाम से रूस को $10 अरब का फायदा होगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश किसी सूरत पाबंदियां हटाने का जवाब नहीं बनती। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा, रूस पर पाबंदियां बरकरार रहनी चाहिए। अमेरिका महीनों तक रूस से तेल दरामदात खत्म करने के लिए भारत को धमकाता रहा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची कहते हैं, ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंग के बाद व्हाइट हाउस ने मौक़िफ़ बदल लिया। व्हाइट हाउस अब पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है। रूसी खाम तेल खरीदें। यूरोप का ख्याल था ईरान के खिलाफ जंग की पुष्पनाही करने से अमरीकी हिमायत हासिल होगी। यूरोप का ख्याल था इक़दामात से रूस के खिलाफ अमरीकी हिमायत हासिल होगी। अमरीकी हिमायत हासिल करने वालों की सूरत हाल इस वक्त काबिल रहम है। बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। लंदन ब्रेंट 2.5% इजाफे से $103.14 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 3% इजाफे से $98.71 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है, मशरिक़ वुस्ता में जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस खाम तेल की सप्लाई मुतासिर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात पर गौर। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती पर थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सरकारी अफसरान और वजीरों के बैरूनी दौरों पर पाबंदी आयद रहेगी। किफायत जारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतालिका सेक्रेटरीज खुद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत भी की है। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस जेट फ्यूल A1 की सप्लाई भी मुतासिर। एयरलाइंस को पाकिस्तान से कम जेट फ्यूल के साथ परवाज की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। मकामी एयरलाइंस को बैरून मुल्क से ज्यादा जेट फ्यूल लेने की हिदायत की गई। नोटिस में 31 मार्च तक नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने अफगान वजारत दिफा के दावे मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है, अफगान तालिबान के झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिशें हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने की मुसद्दिका तफसीलात बरवक्त फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। उन ड्रोन को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों के जरिए नाकारा बना दिया गया। ISPR ने बताया कि ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बहादुर अवाम को हिरासत करने के लिए चंद ड्रोन हमले किए। रात के अंधेरे में अफगान दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पाकिस्तान ने दिया करारा जवाब। अफगान तालिबान के तमाम ड्रोन अफवाज पाकिस्तान ने फिजा में ही उड़ा दिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के बहादुर अवाम को हरासा करने के लिए चंद ड्रोन हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तानी दिफाई निजाम अलर्ट है। सॉफ्ट और हार्ड किल टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रोन को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया। ISPR ने बताया, अफगान तालिबान के ड्रोन अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक ड्रोन हमले अवाम में खौफ व हरास फैलाने की मजमून कोशिश थे। ये हमले अफगान तालिबान की दहशतगर्द ज़हनियत की याद दहानी कराते हैं। एक जानिब अफगान तालिबान आलमी हमदर्दी के लिए खुद को मजलूम जाहिर करते हैं, दूसरी जानिब तालिबान प्रॉक्सी ग्रुप्स ड्रोन हमलों से शहरियों को निशाना बनाते हैं। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम अफगान तालिबान की असल फितरत और अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। अफगान तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज किराए की दहशतगर्द मलेशिया के तौर पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। जब तक अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी खत्म नहीं करते, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में
میں ثابت قدم ہیں۔ پاکستان کے عوام کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بچانے کے لیے دفاع جاری رہے گا۔ افغان طالبان کی ایسی اشتعال انگیزیوں کے سامنے ہرگز پسپا نہیں ہوں گے۔ قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے ہیں۔ قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کیے گئے۔ سائٹس کو افغان طالبان دہشت گرد تنظیمیں مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ مؤثر کارروائیوں سے افغان طالبان فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ سی ٹی ڈی نے لکی مروت میں تھانہ کمبیلا کی حدود میں آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم، آئی ای ڈی برآمد کی گئی۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید نے بتایا کہ خوارج کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پولیس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ادھر کراچی کے علاقے منگو پیر میں اجتماعگاہ روڈ پر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار بچوں کو کچل ڈالا۔ ایک بچہ جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ فرار ہونے والے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے موٹر سائیکل کم عمر بچہ شرجیل چلا رہا تھا جو اپنے بہن بھائی اور کزن کو سکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ بچے مہران سٹی کے رہائشی ہیں۔ جاں بحق بچے کی شناخت حسن کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں فاطمہ، عبداللہ اور شرجیل شامل ہیں۔ زخمی اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد فرار ہونے والے ٹینکر ڈرائیور کو پاکستان بازار تھانے کی حدود سے گرفتار کر لیا گیا۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ شہباز حکومت کے اس فیصلے سے اعتماد میں کمی آئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم اتنا کچھ کر رہی تھی کہ اس کی سزا تو ملنی تھی۔ ایم کیو ایم کی طاقت وزارتوں، ایوانوں اور گورنر ہاؤس میں نہیں، استعفے دینے میں ریکارڈ ہے۔ یہ ریکارڈ خراب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ شہر 2008 میں دنیا کے ایمرجنگ شہروں میں تھا۔ اس وقت 17-18 سال کے بعد دنیا کے رہائش کے لحاظ سے بدترین شہروں میں اس کا شمار کیوں؟ ناردرن بائی پاس، سدرن بائی پاس، جو اربوں روپے کماتے ہیں وہ وہاں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ کتنے گھر کے بچے ہیں، کتنی ماؤں کے لال ہیں جو ان کے ہاتھوں گزر جاتے۔ ہم متنبع نہیں کر رہے، درخواست ہی کر رہے ہیں کہ یہ عید سے پہلے اس حوالے سے کوئی واضح بیان آ جانا چاہیے۔ کے شہری علاقوں سے گورنر بننے کی ایک معاہدہ، ایک روایت کی رہی ہے بہت پہلے سے۔ اعتماد لینے کی بہت ضرورت ہے، اس میں کمی ہوئی ہے۔ ہم یہ آواز اٹھا رہے تھے، اس کی سزا تو ہمیں بھی موجود ہے۔ ہم سب کچھ کر رہے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی جو سزا نہیں ہے، اس کی سزا تو نہیں کریں گے۔ ہماری روایت تو رہی ہے کہ ہم ہر بار استعفے دیتے رہے۔ میرا ریکارڈ تو اس لحاظ سے سب سے خراب ہے اور انشاءاللہ اپنے ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں قوم کو دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ اندرونی اور بیرونی دشمن نفرت، تعصب اور فرقہ واریت پھیلا کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب میاں محمد اجمل سے ملاقات کے موقع پر گورنر پنجاب نے کہا قوم کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ عالمی حالات، ایران پر حملے کے بعد مذہبی برداشت اور بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ بین المذاہب امن کمیٹیاں معاشرے میں امن اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کریں۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں ڈاکٹرز اور نرسوں سمیت طبی عملے کے 12 اراکین جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے سڑکوں، پلوں اور دیگر شہری انفراسٹرکچر پر بھی بمباری کی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے برج کلویہ میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے لاکھوں افراد کو شمال کی طرف نقل مکانی کی وارننگ دی ہے، جبکہ جنوب میں انخلا کے زون کا حجم تقریباً دگنا کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں ایسے اہداف کو نشانہ بنایا گیا جن کا حزب اللہ سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو راکٹ اور توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ ٹیلی گرام پر جاری حزب اللہ کے بیان کے مطابق اسرائیلی شہر سفت کے قریب این زیتم اڈے پر حملے کیے گئے۔ سرحدی قصبے بلیدہ کے قریب اسرائیلی فوجیوں پر بھی بمباری کی گئی۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم نے ٹی وی خطاب میں کہا کہ اسرائیلی میدان جنگ میں حیران ہوں گے، ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی محدود یا معمولی جنگ نہیں، مجھے قتل کرنے کی اسرائیلی دھمکیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔
حماس نے ایران سے اپیل کی ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک پر حملے روکے جائیں. حماس نے بیان میں کہا ایران پڑوسی ممالک کو نشانہ نہ بنائے. خطے کے تمام ممالک جارحیت روکنے اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے تعاون کریں. بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کو اسرائیل اور امریکی جارحیت کے خلاف دفاع کا حق ہے. کیا شمالی کوریا نے پھر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشرقی ساحل سے سمندر کی جانب 10 میزائل فائر کیے. جنوبی کورین حکام کے مطابق شمالی کوریا نے یہ میزائل اپنے مشرقی ساحل سے داغے. جاپانی وزارت دفاع کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل 340 کلومیٹر کا سفر کر کے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے باہر سمندر میں گرے. شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کے تجربے جاپان خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. شمالی کوریا نے یہ میزائل ایسے وقت داغے جب امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں. اس سال 68 بلین روپے کراچی میں خرچ کریں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 1058 مختلف اسکیموں کو بلدیہ عظمی مکمل کرے گی. 75 کروڑ روپے اولڈ سٹی ایریا پر خرچ کرنے جا رہے ہیں. یہ سال ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سال ہے. یہ سال ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سال ہے. اس سال انشاءاللہ تقریباً کوئی 68 بلین روپیز کراچی شہر میں خرچ کرنے جا رہے ہیں. 1058 مختلف اسکیمز ہیں جس میں سڑک بھی ہے, جس کے اندر کمرشل ایریاز بھی ہیں, جس کے اندر پرانی ہیریٹیج بلڈنگز بھی ہیں. تقریباً کوئی 75 کروڑ روپے ہیں اولڈ سٹی ایریا میں خرچ کرنے جا رہے ہیں. میٹھا در کا ایریا ہے, اس کے اندر کھارا در کا ایریا ہے, بولٹن مارکیٹ ہے, جوڑیا بازار ہے, کھجور بازار ہے, لی مارکیٹ کی طرف جو سڑک جاتی ہے, اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. کام تیزی کے ساتھ چل رہے ہو. 1 ارب روپے ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں مختلف اپنی مارکیٹس پہ. نرسری فرنیچر مارکیٹ پہ ایز آئی اسپیک کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ عید سے پہلے اس کام کو مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. KDA مارکیٹ ہے, قائد آباد کا پل ہے, اتنا بڑا ایریا لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کا برا حال تھا. اس کے نیچے ہم نے مارکیٹ کو امپروو کرنا ہے. اس کے اندر بنارس کا پل ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اورنگی ٹاؤن میں, اس کے اوپر ہم نے کام آلریڈی آغاز کر دیا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے عید الفطر کے موقع پر زائد کرایوں کے خلاف پولیس, انتظامیہ, NHA اور دیگر حکام کو کارروائی کی ہدایت کی. شرجیل میمن نے کہا خود ساختہ کرایوں میں اضافے سے مسافروں پر اضافی مالی بوجھ پڑتا ہے. بغیر اجازت کرایوں میں اضافے کو روکنا متعلقہ اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے. تمام افسران زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کریں. روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کی رپورٹ محکمے کو ارسال کی جائے. مسافروں کو سرکاری مقررہ کرایوں پر محفوظ سفر فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. تمام متعلقہ ادارے فیلڈ میں متحرک رہیں. عوامی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنائیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے AR نیوز.